آج ویو 360 میں ایک متنازع الیکشن کے بعد پاکستان میں بننے والی نئی حکومت کی داخلی، خارجہ اور سیکیورٹی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم اور خوش آمدید. پاکستان کے انتخابات پرامن ماحول میں منعقد ہوئے. قومی اسمبلی کی 264 نشستوں پر براہ راست انتخاب کے لیے 5121 امیدوار میدان میں تھے. تجزیہ کاروں کے مطابق بڑی تعداد میں نوجوان ووٹ ڈالنے نکلے، لیکن ملک میں ووٹنگ ختم ہونے کے 10 گھنٹوں بعد غیر روایتی طور پر الیکشن کمیشن نے پہلے نتیجے کا اعلان کیا. نتائج میں تاخیر پر سیاسی رہنماؤں، میڈیا، سول سوسائٹی اور عوام میں تشویش پائی گئی اور انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھائے گئے اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. جمعے کی سپہر نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے الیکشن کے دن موبائل فون سروس میں رکاوٹ کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایسا سیکیورٹی کی خاطر کیا گیا تاکہ موبائل فونز کا استعمال کرتے ہوئے کسی پولنگ اسٹیشن کے باہر بم دھماکہ نہ کیا جا سکے. الیکشن کمیشن کی جانب سے سرکاری نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان. علی، شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے کیا وضاحت دی ہے کہ نتائج میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ رات کو جو تمام سیاسی پارٹیاں جس پہ تنقید بھی کر رہی ہیں کہ ایک دم سے نتائج کا سلسلہ روک دیا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ EMS سسٹم بیٹھ گیا اور نتائج کا اعلان اب تک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہو پا رہا. تو الیکشن کمیشن کیا وضاحت کیا دے رہا ہے؟ جو ہے وہ یہ نتائج کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا ہے اور 100 سے زائد قومی اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں جن کے نتائج ابھی تک باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو جاری نہیں کیا گیا ہے. تو ایک بڑا سوال جو ہے وہ کل سے یہی ہے. الیکشن کمیشن نے کل میں تو کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جو وضاحت تھی کہ انٹرنیٹ کی موجودگی نہ ہونا ایک وجہ جو ہے انہوں نے بتائی تھی کہ ان کا سسٹم بیٹھ جانے کی وجہ EMS کی یہ ہے. لیکن اس وضاحت کو ان کے پہلے کے بیانات بھی سپورٹ نہیں کرتے. جو حکومت ہے، نگران حکومت، اس نے بھی آج اس کی ایک طرح سے تردید کر دی ہے. تو یہ الیکشن کمیشن آج کسی خاص واضح پوزیشن کے ساتھ سامنے نہیں آیا ہے. کل اگرچہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نتائج کو مکمل کر لیا جائے گا، لیکن آج بھی جو ہے وہ دن ختم ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک نتائج کا اعلان ابھی تک کافی تعداد میں 100 سے زائد قومی اسمبلی کی نشستیں نصب رہتی ہیں. بلکہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایک طرح سے خاموشی اختیار کیے ہوئے کو واضح سامنے نہیں آیا کہ کب تک یہ نتائج جو ہے مکمل ہو جائیں گے. علی، نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا جیتنا، جن کے بارے میں ایک عام رائے یہی ہے کہ ان کی اکثریت PTI کے ارکان کی ہے. چونکہ PTI کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آزاد امیدواروں کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا. اور ان کا مرتضی سولنگی کا یہ کہنا ہے کہ آزاد امیدواروں کا اتنی بڑی تعداد میں جیتنا یہ ثابت کرتا ہے کہ الیکشن شفاف ہیں، دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور یہ بتائیے فارمیشن کیا ہے؟ اب تک کیا نظر آ رہا ہے کہ وفاق میں اور خاص طور پر پنجاب میں کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ KP میں تو لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹس نے کلین سویپ کر دیا ہے، سندھ میں PPP نے کر دیا ہے، بلوچستان میں تقریباً ایک جیسی صورتحال ہے بڑی پارٹیوں کے لیے. جی بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے، اور وفاق میں اب تک جو نظر آ رہا ہے وہ ایک اتحادی حکومت کی جو ہے وہ بن سکے گی اور وہی آگے چلے گی. جس طرح آپ نے بتایا سندھ میں واضح اکثریت ہے پیپلز پارٹی کو، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم یونین ابھی تک تقریباً برابر ہیں ان کی. پنجاب میں مسلم یونین کو جو ہے وہ آگے ہے، اس کو اکثریت جو ہے وہ کچھ برتری ہے انڈیپینڈنٹس اور باقی جماعتوں سے. تو اسی قسم کی صورت PTI میں جو ہے وہ واضح اکثریت لیے ہوئے ہے. خیبر پختونخوا میں سیاسی جماعتوں نے تشویش ظاہر کی، جو انتخابات کے نتائج جو ہیں ان میں تاخیر کی گئی. اس میں سر فہرست یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے. مسلم لیگ نون نے بھی بالآخر اس کے اوپر زبان کھولی اور کہا کہ انہیں بھی نتائج جلد آنے چاہیے. لیکن کوئی واضح طور کے اوپر ہمیں بڑے پیمانے پہ کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ کوئی سامنے آئے، پریس کانفرنس کریں، باقاعدہ طور پہ حوالے سے کوئی ملاقات کریں یا تشویش ضرور ظاہر کی گئی ہے، لیکن یہ تشویش کی حد تک ہی ہے ابھی تک.
رائٹ، بہت شکریہ علی، آپ نے ہمیں اپڈیٹس دی الیکشن کمیشن کے باہر سے اسلام آباد میں، جہاں اس وقت کمپائلیشن ہو رہی ہے، اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں رزلٹس کی. آپ سے ہم معلومات لینے کے لیے بعد میں بھی رابطہ کرتے رہیں گے. اور ہمارے تمام ناظرین جو اس وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں مزید معلومات دیکھنے کے لیے. الیکشن کی مستقل کوریج جاری ہے ہماری ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. امریکی وزارت خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت بھی بنتی ہے، امریکہ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے کہ وہ کس کو اپنا رہنما منتخب کرتے ہیں. البتہ امریکہ کی دلچسپی وہاں کے جمہوری عمل کے آگے بڑھنے سے ہے. We're going to continue to monitor the electoral process. ہم انتخابی عمل کی نگرانی جاری رکھیں گے. ہم سرکاری نتائج آنے سے پہلے کچھ نہیں کہیں گے، اور ہم ایک ایسا سیاسی عمل دیکھنا چاہتے ہیں جو اس انداز میں ہوا ہو جس میں شرکت اور اظہار کی، اکٹھے ہونے اور وابستگی کی آزادی تھی، اور اس آزادی کے استعمال پر کچھ واضح پابندیاں لگائی گئیں. میں اس سے پہلے ان میں سے کچھ پر بات کر چکا ہوں، خاص طور سے انٹرنیٹ اور سیل فون سروسز پر پابندیوں کے حوالے سے، اور یہ یقیناً پریشان کن ہیں. ہم نے اس سے پہلے کے ہفتوں میں انتخابی سرگرمیوں میں تشدد کی رپورٹیں دیکھی ہیں، ان پر تحفظات موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے متعدد سیاسی جماعتوں کو متاثر کیا ہے. یہ پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے کریں. آپ دیکھ رہے تھے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کیا کہنا تھا پاکستان میں الیکشن اور اس پر جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی سروس کی معطلی پر، موبائل فون سروس کی معطلی پر، اور جو کچھ تشدد کے واقعات ہوئے ہیں اس پر. اب تک کے آنے والے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی بھی سیاسی جماعت کو واضح برتری حاصل نہیں ہو سکے گی، اور شاید اگلی حکومت ایک مخلوط حکومت ہوگی. اس حکومت کے لیے داخلی چیلنجز کیا ہوں گے، اور اسے اپنی خارجہ پالیسی کی سمت کیسی رکھنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ملک کی معیشت کو بہتری کی ڈگر پر ڈالنے کے لیے اسے کیا فیصلہ سازی کرنی ہوگی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن کے 3 معروف تھنک ٹینکس سے منسلک تجزیہ کار، جن میں شامل ہیں اٹلانٹک کونسل سے ڈسٹنگوشڈ فیلو شجاع نواز صاحب، USIP کے ساؤتھ ایشیا پروگرام کی ڈائریکٹر تمنا سالک الدین صاحبہ، اور اسٹمسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا پروگرام کی ڈیپٹی ڈائریکٹر سحر خان صاحبہ. آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شجاع صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. انتخابات سے پہلے ایک بڑی پارٹی کے رہنماؤں کو مقدمات میں جیل میں ڈالا گیا، اور ایک بڑی پارٹی کے رہنماؤں کے مقدمات ختم کر کے انتخابی عمل میں انہیں شریک ہونے کے قابل بنایا گیا. لیکن اس کے باوجود توقعات کے برعکس ملک میں ایک بڑا اپ سیٹ ہوا. کیا ظاہر کرتا ہے یہ؟ اس کی 2 وجوہات ہیں میرے نزدیک عاطف. ایک تو یہ کہ یوتھ ووٹ جو تھا، جو جوان لوگ تھے، وہ تقریباً 60% تھے ٹوٹل الیکٹریٹ کے، اور اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس بھی تھے وہ بھی تقریباً 60% تھے ٹوٹل کینڈیڈیٹس کے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو تھے، جو آزادانہ اور زیادہ منسلک تھے PTI کے ساتھ. تو ایک طرح سے PTI کو برتری حاصل ہوئی، اور شاید وہ کولیشن حکومت میں شامل ہو سکے. لیکن جو آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ بہت سے شکوک اور شبہات اب پیدا ہوئے ہیں، نہ صرف الیکشن کمیشن کی نااہلی کی وجہ سے کہ یہ الیکشن ریزلٹس میں جو تاخیر ہے کی گئی، لیکن بہت سی رپورٹس آ رہی ہیں کہ مختلف سیٹوں میں، خاص طور پہ پنجاب میں، الیکشن جو ہے وہ ان کے ریزلٹس تبدیل کیے گئے. ظاہر ہے ان کے اوپر اب تحقیق کی جائے گی، اور سامنے آ جائے گا کہ کیسے یہ ہوا. اب آپ کے نمائندے کی خبر تھی کہ دوسری پارٹیوں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا، لیکن میں نے شہری رحمان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ مہر بانو قریشی نے جیو کے ساتھ ایک ڈائریکٹ انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کافی تفصیل پیش کی ہے کہ کس طرح سے مختلف پولنگ سٹیشنز میں، خاص پولنگ سٹیشنز میں. جی، ہمارے نمائندے کا یہ کہنا تھا شجاع صاحب، فار دا کریکشن، ہمارے نمائندے کا یہ کہنا تھا کہ PMLN کچھ خاموش رہی ہے، لیکن باقی پارٹیاں کہتی رہی ہیں. ہم نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی جو شہری رحمان صاحبہ نے کی، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہیں مہر بانو قریشی، ان کے حلقے میں جو ان کو لگتا ہے کہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، اس کے متعلق انہوں نے بات کی. میں نے غلط سنا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ
डायरेक्ट इंटरवेंशन हुई है जिस पे जाहिर है कि अब तहकीक करनी चाहिए. जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तमन्ना सालिकुद्दीन से. तमन्ना सहर खान से, तमन्ना से भी हम बात करेंगे. सहर, इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर की खबरें आईं, तो साथ ही ऐसी खबरें भी आईं कि मुल्क के बहुत से इलाकों में रिटर्निंग ऑफिसर्स को नताइज देने से रोक दिया गया, फिर कई घंटों के बाद उन्हें इजाज़त दी गई. ऐसा करने से धांधली के शकूक को क्या तक़वियत मिली है? जी बिल्कुल तक़वियत मिली है, और आई थिंक ये जो इलेक्शन हमें दिखाता है, जो हम लोगों ने पोलिंग पे खबरें देखी और जो इंटरनेट शटडाउन्स हुए, आई थिंक इससे अंदाज़ा होता है ये बहुत बहुत बड़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए. और इस तरह की इंटरफेरेंस हमेशा आई थिंक एक क्रिटिसिज्म की बाइस है कि ये इलेक्शंस कितने फ्री एंड फेयर हैं. तो आई थिंक ये बिल्कुल परेशानी की बात है. राइट. अब जब ये इलेक्शन हो गए हैं और बज़ाहिर ऐसा दो पार्टियों ने तो खुल के कह दिया है कि रिजल्ट्स चेंज किए गए हैं, ऐसी सूरत में जो ऑब्जर्वर्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, आपको क्या लगता है कि उससे पहले के वाक़यात को भी देखा जाए, इलेक्शन के दिन जो कुछ हुआ उसको भी देखा जाए, और अब जब सियासी पार्टियां तनकीद कर रही हैं, तो क्या इस पर क्या रिएक्शन होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, ऑब्जर्वर्स का? क्या इस इलेक्शन को जायज़ मान लिया जाएगा? अब जायज़ मान लिया जाएगा. आई थिंक ओवरऑल प्रॉबेबली क्रिटिसिज्म तो बहुत होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान को बहुत गौर से देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, वो एट द एंड ऑफ द डे चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो और जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो पिछले 2 साल से थी वो रिप्लेस हो एक प्रॉपर गवर्नमेंट के साथ. तो आई थिंक सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं. ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसका एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो rather than a caretaker government. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जब आप कह रही हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बहरहाल एक केयर टेकर गवर्नमेंट के मुकाबले में ज़्यादा कबूल होगी. आगे बढ़ते हैं. तमन्ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दबाव के बावजूद बल्ले के निशान की गैर मौजूदगी में अच्छी खासी तादाद में कामयाब हुए हैं. क्या आपको इस पर हैरत है या यही तवक्को थी इंतखाबात से? तमन्ना सालिकुद्दीन से हमारा राब्ता हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी आवाज़ नहीं आ रही है. शुजा साहब, आप ही से यही सवाल है कि क्या यही तवक्को थी पहले भी, या फिर ये नताइज हैरान कुन हैं? वैसे केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ये कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स का जीतना ये वाज़े करता है कि इंतखाबात शफाफ हैं. मैंने पहले अपने तमहीद में जिक्र किया था 2 नुकात का. एक तीसरा नुक्ता भी जो है वो बहुत अहम है, और वो ये है कि टर्न आउट. मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे बड़े शहरों में टर्न आउट जो थी वो अनएक्सपेक्टेड लेवल्स तक पहुँची. नॉर्मली पाकिस्तान में 40-45% लोग आते हैं वोट देने के लिए. लगता है कि ख़ास तौर पे केपी में और फिर बड़े शहरों में कराची और लाहौर में जो जवान लोग थे और ख़वातीन जो है वो क्या पता 70-80% के लगभग हों. तो टर्न आउट में पीटीआई के जो मुंसलिक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं शायद उनकी बहुत मदद की हो. राइट. सहर, पीटीआई के रहनुमा दावा कर रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे, और पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, आप क्या समझती हैं कि क्या ये मुमकिन है? इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम आज़ाद उम्मीदवार दोबारा पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि उनमें से कुछ दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लें. और अभी से इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है, खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स के ऊपर दबाव डालना ज़्यादा आसान होगा उन्हें अपनी मर्ज़ी की पार्टियां ज्वाइन करवाने के लिए. तो क्या इससे ये तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर शायद मखलूत हुकूमत होगी जो कि मजबूत नहीं होगी, और ऐसी सूरत में क्या असर पड़ेगा मुल्क की दाखिली और खारजा पॉलिसी और मुआशी एजेंडे पर इसका? देखिए, मैंने हिस्टोरिकली तो इंडिपेंडेंस जो है वो उन्होंने हमेशा एक जो मेजॉरिटी कोalition है उसको ज्वाइन किया है, और ये कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि इंडिपेंडेंस इतने ज़्यादा उनको वोट्स मिले हों या इतने आगे हों. तो आई थिंक 2 चीज़ें देखने की हैं. आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ इंडिपेंडेंस ऐसे हो सकते हैं जो पीटीआई के बैनर को छोड़ दें और दूसरे सियासी पार्टीज़ को ज्वाइन कर लें.
لیکن میرے خیال میں تو موسٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور بلکہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ اس وجہ سے انہوں نے الیکشن انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کیا کیونکہ عمران خان بیسکلی بینڈ ہے. تو آئی تھنک اب یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن ایگزیکٹلی کن کو اناؤنس کرتی ہیں، اور پھر اس پہ پھر بیسڈ ہوگا کہ کون کولیشن بنائے گا. لیکن آئی تھنک یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیپینڈنس جو ہے اتنے آگے بڑھے. اینڈ ایبسلیوٹلی یہ ایک I think this needs to be watched carefully کیونکہ ایونچولی جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگا الیکشن کمیشن سے اس سے پھر ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اندرونی پالیسی پھر کیسے بنتی ہے. شجاعت صاحب آپ سے یہی سوال، مخلوط حکومت کیا ڈیلیور کر پائے گی جو کہ ایک مضبوط حکومت یقیناً نہیں ہوگی، تو کیا اس کے پاس اتنی چوائس ہوگی کہ وہ سخت فیصلے لے سکے، ایسے فیصلے لے سکے جس سے ملک کی معاشی سمت کو درست راہ پر ڈالا جا سکے، ایسے فیصلے لے سکے جس سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلے کیے جا سکے؟ عاطف، اگر آپ اب تک جو ووٹ نظر آ رہے ہیں، جو سیٹیں جیتی ہیں مختلف پارٹیوں میں، ان کا معائنہ کریں تو لگتا یہ ہے کہ شاید ایک مخلوط حکومت بنے جس میں کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں یہ حکومت بنا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کی ٹویٹ بھی الیکشن کے وقت، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو. تو شاید وہ تیاری کر رہے ہوں ایسی مخلوط حکومت بنانے کے لیے. جہاں تک تعلق ہے کہ پالیسیز کیسی ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اور مضبوط پالیسیز بن سکتی ہیں، کیونکہ بہت ضروری ہے خاص طور پہ معیشت کے لیے. آئی ایم ایف پروگرام کے ابھی $700 ملین ملے ہیں پاکستان کو، لیکن $1.2 بلین ابھی باقی ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو ملے اگلے 2 مہینوں میں. پھر ایک نیا پروگرام بہت ضروری ہوگا اور وہ حکومت کو بنانا ہوگا، نئی حکومت کو، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کے فارن ریزرو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صرف $8 بلین ہیں، اور ریمیٹنسز جو ہیں وہ $31 بلین سالانہ سے اب تقریباً $22 بلین ہو چکی ہیں. تو یہ خسارہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ لانی ہوگی، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے اس کو بحال کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ پاکستان کو جون تک اس سال میں تقریباً $9 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے پرانے ڈیٹس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد دسمبر تک $4 سے $5 بلین. تو یہ رقم کہاں سے آئے گی، یہ حکومت کو فیصلے کرنے ہوں گے. شجاعت صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو آئندہ کے فیصلے ہوں گے وہ بھی سخت فیصلے ہوں گے، چاہے حکومت جو مرضی پارٹی بنائے، چاہے مخلوط حکومت میں 2 بڑی پارٹیاں ہوں یا 1 بڑی پارٹی اور چند چھوٹی پارٹیاں ہوں. ایسے میں آنے والے وقت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ آئی نو چوائسز بہت کم ہیں، لیکن کون سے ایریاز آپ کو لگتے ہیں جہاں پر حکومت اگر فوکس کرے تو وہ کچھ ریلیف پرووائڈ کر سکتی ہے؟ یہ تمام پالیسیز جو ہیں دوسرے ممالک نے استعمال کی ہیں، اور ابھی جو قریبی ایک فیصلے ہوئے ہیں ارجنٹینا میں، جہاں پہ پاکستان سے بہت بری حالت تھی، وہاں پہ آئی ایم ایف پروگرام آیا اور ان کے نئے صدر نے ایسے سخت فیصلے کیے ہیں جن سے غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور جو امیر لوگوں کی سبسڈیز ہیں ان کو کم کیا ہے. پاکستان میں سبسڈیز بہت زیادہ ہیں، اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو سرکاری ادارے ہیں وہ جو ہیں وہ خسارے کی بجائے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ جو سبسڈیز ہیں ان کو ری ڈائریکٹ کریں، جس طرح کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کو ڈبل کر دیں تاکہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملے اور ان کی مدد کی جائے. اور جو امیر طبقہ ہے اور خاص طور پہ ایگریکلچرل انکم جو ہے اس پہ پھر ٹیکس عائد کیا جائے، ضروری ہے یہ. رائٹ. سحر،
जैसे अभी शुजा साहब ने कहा कि नौजवान वोटर्स का टर्न आउट एक बड़ा देखने को मिला है और नौजवान वोटर्स बहुत से सर्वेज बता रहे थे कि वो पीटीआई के सपोर्ट में जाएगी और उसने पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट वोटर्स को शायद वोट भी डाला है। इससे क्या पैगाम क्या मिलता है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो अगली जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है और इससे अगली जो जनरेशन्स हैं, उनमें सियासी शऊर की बेदारी के बारे में और अपने फैसले खुद करने के बारे में? आई थिंक ये ओवरऑल इट्स अ गुड साइन, लेकिन अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वोटर टर्नआउट के क्या नंबर्स थे। आई मीन आपको याद होगा 2018 में जो वोटर टर्नआउट थी वो 2013 से थोड़ी सी कम थी। तो अब ओवरऑल जब पूरा रिजल्ट निकल आएगा हमें पता चल जाएगा कि वोटर टर्नआउट एग्जैक्टली क्या थी। लेकिन आई थिंक ये यूथ वोट ख़ास तौर पे इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की जो नौजवान कौम है वो एब्सोल्युटली इलेक्शंस को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये इनका एक दिस इज़ देयर राइट टू वोट एंड वो बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए वो उन लोगों के लिए वोट करेंगे जिनको वो चाहते हैं वो उनको रिप्रेजेंट करें। तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड साइन और ये दिखाती है कि पाकिस्तानी कौम में एजेंसी कितनी है और वो इस इलेक्शन को उन्होंने कितना सीरियसली लिया है। बाइडेन इंतज़ामिया इंतखाबात और नई हुकूमत की तश्कील के इंतज़ार में थी, तो सहर अमेरिका के लिए एक मखलूत हुकूमत के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाना क्या आसान होगा, मुश्किल होगा या फिर बिजनेस एज यूजुअल होगा अमेरिका के लिए? आई थिंक फिलहाल तो विल बी बिजनेस एज यूजुअल। अमेरिका की जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान पे नेसेसरली बिल्कुल फोकस नहीं है। यानी पाकिस्तान पहले शायद कुछ साल पहले जब अमेरिका अफगानिस्तान में ज़्यादा इन्वॉल्व थी पाकिस्तान वाज अ हायर प्रायोरिटी, लेकिन अब क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग है, मिडल ईस्ट में भी जो जंग है उससे ज़रा अमेरिका का अटेंशन जो है वो ज़रा बढ़ गया है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहें और जो आई थिंक बिजनेस एज यूजुअल ही रहेगा। तो ये फिर ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान की नई हुकूमत पे डालता है। जैसे शुजा साहब ने भी कहा कि हुकूमत को बहुत सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे सब्सिडीज के बारे में एंड रेवेन्यू जनरेशन। थैंक यू सर। मुझे बताया जा रहा है कि तमन्ना की ऑडियो अब हमारे तक पहुंच रही है। तमन्ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर द टेक्निकल चैलेंजेस बट वी हैव 2 मिनट्स। अगर आप ये बता सकें कि खारजा चैलेंजेस में अफगान तालिबान की TTP पॉलिसी यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आपके मुताबिक नई हुकूमत को तालिबान के साथ पॉलिसी में क्या तरजीहात अपनानी चाहिए? देखिए, अब तो ज़्यादातर एनर्जी और तवज्जो जो होगी पाकिस्तान में ये तो नई हुकूमत में और नई हुकूमत की पॉलिसीज़ पे, पर आपकी इमीडिएट चैलेंज रहेगी कि अभी TTP की जो वायलेंस है, जो तशद्दुद है पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इसके लिए आपको एक यूनिफाइड रिस्पांस चाहिए। नई हुकूमत सिविलियन रिस्पांस के तहत पुलिस और फ़ौज के साथ दोनों तरफ से आपको रिस्पांस चाहिए होंगी। तो एक किनेटिक रिस्पांस भी चाहिए जिसमें आप पुलिस और मिलिट्री की यूज़ करेंगे और दूसरे तरफ से आपको डिप्लोमेसी भी के तहत भी आपको कुछ करने पड़ेंगे। मगर आप देखें, जब एक तहरीक इंसाफ वाली इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार की हुकूमत किसी तौर पर हो जाए तो वो तो कह रहे हैं हम मुज़ाकरात करेंगे TTP के साथ, और कोई और हुकूमत हो तो शायद वो मुज़ाकरात ना करें। पर आज तक तो कोई यूनिफाइड रिस्पांस नहीं हुई। और जी, आप ये कह रही है कि यूनिफाइड रिस्पांस होना चाहिए जिसमें फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी दोनों को अहमियत दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने आज के हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। मोहम्मद आदिल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।